یہ کافی سال پرانی بات ہے۔ میری عمر اس وقت 50 سال کے آس پاس ہوگی۔ ان دنوں میرا داماد بحیثیت جج شیخوپورہ میں تعینات ہوا تھا۔ گورنمنٹ کی طرف سے ایک گھر بھی الاٹ کیا گیا تھا۔ ویورز، یہ ایک سچی کہانی ہے اور جن پر بیتی میں انہی کی زبانی سنا رہی ہوں۔ لیکن پہلے چینل کو ذرا سبسکرائب تو کر دیں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر تو بنتا ہے نا۔ چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ یہ گھر کچھ ویران سا تھا۔ خیر، میرا داماد بیوی بچوں کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو گیا۔ شفٹنگ کے کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ میرا داماد تو اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا اور پیچھے میری بیٹی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ جاتی۔ کبھی اس کی 2 سال کی بیٹی روتی ہوئی آتی اور اپنی توتلی زبان میں بتاتی کہ اس کو ڈرائنگ روم میں رہنے والی آنٹی نے مارا ہے۔ غرض کے کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا کہ پھر میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس پہ شاید آپ لوگ یقین نہ کریں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میرے من میں جانے کیا سمائی کہ میں رات کے 12 بجے اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر لاہور سے شیخوپورہ روانہ ہو گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں لاہور میں رہتا تھا۔ خیر، آدھی رات کو میں جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچا کہ ذرا سرپرائز ہو جائے گا۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ میں بڑا بہادر آدمی ہوں، بھوت پریت وغیرہ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ میں آدھی رات کو قبرستانوں میں بھی چلا جایا کرتا تھا، بلکہ جنوں کو قابو کرنے کی تدبیریں بھی سوچا کرتا تھا۔ خیر، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے گھر آدھی رات کو پہنچا۔ بیٹی نے گھر میں موجود گیسٹ روم میرے لیے کھول دیا۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم سے پرے واقع تھا اور باقی گھر سے الگ تھلگ تھا۔ میں کمرے میں گیا اور کپڑے بدل کر اپنی پسندیدہ دھوتی پہن لی۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے کرتا پہننے کا تکلف نہیں کیا۔ میں بیڈ پہ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ میں نے کمرے کے دروازے سے اپنے بڑے نواسے کو داخل ہوتے دیکھا، جو کہ اس وقت تقریباً 4 یا 5 برس کا ہوگا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ رات گئے جاگ رہا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید میری بیٹی نے اس کو میرے آنے کا بتا دیا ہوگا اور اس نے صبح کا انتظار نہیں کیا اور اپنے نانا جی سے ملنے چلا آیا۔ اوے عمران، تمہاری ماں نے تم کو بتا دیا کہ میں آیا ہوں؟ سوچتے ہی میں نے اپنے نواسے سے سوال کیا، لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے میرے بستر میں گھسا چلا آ رہا تھا۔ میں نے 2 3 بار اپنا سوال دہرایا، لیکن مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اتنی دیر میں وہ میرے ساتھ لپٹ چکا تھا۔ میں نے بھی محبت بھرے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، لیکن وہ تو جیسے میرے وجود میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی گرفت میرے جسم پہ اتنی مضبوط تھی کہ کسی اتنے چھوٹے بچے کی گرفت معلوم نہ ہوتی تھی۔ میں ابھی اسی حیرانی کے سمندر میں ہوتے مار رہا تھا کہ اس نے یکدم مجھ سے کشتی لڑنی شروع کر دی۔ چونکہ پہلے بھی ہم آپس میں ایسے کھیل تماشے کرتے رہتے تھے، اس لیے میں سمجھا کہ شاید بچہ اس وقت کھیل کے موڈ میں ہے۔ میں بھی ہنسی ہنسی میں اس کے ساتھ کشتی لڑنے لگا، لیکن کچھ ہی لمحوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ عمران غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس سے لڑتے ہوئے مجھے اپنی پوری طاقت لگانی پڑ رہی تھی، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ عمران نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے فوراً اس سے سوال کر دیا۔ بجائے جواب دینے کے اس کی لڑائی میں شدت آ گئی۔ اب میں بھی اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میرا واسطہ غیر مرئی طاقت سے پڑ چکا ہے اور اب میں نے اس کو اس کے حساب سے جواب دینا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں بڑا جیدار آدمی ہوں، ایسی صورتحال پر ڈرنے والے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب میں اس کو للکار رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مخلوق میرے نواسے کی شکل سے ایک خوبصورت دلہن میں تبدیل ہو گئی۔ کسی بات کا جواب وہ اب بھی نہیں دے رہی تھی، لیکن کشتی پوری شدت کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ اب مجھے بھی جوش آ چکا تھا اور میں نے تہیا کر لیا تھا کہ میں اس ہوائی چیز کو اپنے قابو میں کر کے چھوڑوں گا۔ اس سوچ نے میرے اندر ایک نیا ولولہ بھر دیا اور میں بھی خاموشی کے ساتھ اس سے کشتی مقابلہ کرنے لگا۔ گو کہ اس کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ تھی، لیکن میں اس کوشش میں تھا کہ میں اس ہوائی چیز کو پچھاڑ کر اس پہ قابو پا لوں۔ لیکن شاید میری زندگی کے دن ابھی باقی تھے، کیونکہ ایک غیر مرئی طاقت کا مقابلہ کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میری زندگی منظور تھی، اسی لیے غیر ارادی طور پر ایک ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مخلوق مجھے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔
ہوا کچھ یوں تھا کہ میری دھوتی کی گرہ کھل گئی تھی اور میں برہنہ ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ یہ چڑیلیں یا جن عورتیں برہنہ آدمی کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں، اور یہاں پہ بھی شاید ایسا ہی ہوا تھا، ورنہ میرا ارادہ تو آج اس مخلوق پر حاوی ہونے کا تھا، چاہے میری جان ہی چلی جاتی۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ مجھ سے لڑنے والی مخلوق نر نہیں تھا۔ میں افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا کہ کاش میری دھوتی نہ کھلتی تو میں ضرور اس چڑیل کو قابو کر لیتا۔ حالانکہ یہ میری خام خیالی تھی، اتنی سی دیر کی لڑائی نے ہی میرا جوڑ جوڑ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح جب میں نے یہ واقعہ اپنی بیٹی کو سنایا تو حیرت اور دہشت کے مارے اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ خیر میں گھر واپس آیا اور اپنی بیوی اور باقی لوگوں کو یہ قصہ سنایا۔ بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے، لیکن ان کے یقین نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بھوت پریت بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے چینل پہ آپ کو کبھی کوئی جھوٹا قصہ صرف ویوز بڑھانے کے لیے نہیں ملے گا۔ ویورز، میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔